اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ عیسائی علم آ جانے کے بعد آپ سے کج بحثی کرتے ہیں تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے، اور آپس میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ تو یہ آیت آیہ مباہلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ذیل میں فضیلت اہل بیت کے عنوان سے بیان ہو رہا ہے، اور خصوصاً چونکہ یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے لہٰذا فضیلت جناب سیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں بھی اس آیت کے ذیل میں جناب سیدہ کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ عظمت جناب سیدہ کیا ہے۔ آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جب علم آ جانے کے بعد یہ عیسائی کج بحثی کرتے ہیں تو اب ان کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم اپنی طرف سے دلیل بھیجتا رہا، خداوند عالم دلائل پہ دلائل بھیجتا رہا، لیکن یہ خداوند عالم کی دلیلوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ جب یہ عیسائی جو نجران سے آئے تھے، جب انہوں نے خداوند عالم کی دلیلوں کا انکار کر دیا اور پیغمبر اکرم سے کج بحثی کر رہے تھے، تب جا کر یہ آیت نازل ہوتی ہے اور پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے اہل بیت کو ان کے مقابل میں لے کر جائیں۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے جہاد کا بھی حکم دیا، جہاد میں بھی شرکت کی، جنگوں میں بھی شرکت کی، لیکن یہ مباہلہ ایک ایسی جنگ ہے کہ یہاں تلوار سے وار نہیں کرنا ہے، تلوار سے دشمن پر حملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ دشمن پر لعنت کرنی ہے۔ یعنی یہاں جھوٹوں اور سچوں کا مقابلہ ہے، جو سچا ہے وہی پیغمبر اکرم کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم ایسے افراد کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں کہ جن پر قرآن بھی نص بیان فرماتا ہے، قرآن بھی اس پر دلیل بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم ان لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں جن پر نص قرآن موجود ہے، جن کی عصمت پر دلیل قرآنی موجود ہے۔ پیغمبر کے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے، ازواج پیغمبر بھی موجود تھی۔ نساءنا کا صیغہ جب جمع کا صیغہ ہے تو پیغمبر اکرم اپنی ازواج کو بھی یہاں لے کر جا سکتے تھے۔ ابنانا میں اور بھی لوگوں کے بیٹے موجود تھے، انہیں بھی لے کر جا سکتے تھے۔ انفسنا میں اور بھی لوگ موجود تھے، لے کر جا سکتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم انہی افراد کو کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ یہاں جھوٹوں پر لعنت بھیجنی تھی، اور وہ سچا ایسا سچا ہونا چاہیے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یا جس میں جھوٹ بولنے کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو، وہ معصوم ہو۔ تو پیغمبر اکرم نے ایسی معصوم شخصیتوں کو چنا کہ جن کی عصمت پر آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ آیہ تطہیر جو ہے یہ ائمہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ جس میں عصمت اہل بیت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی افراد کو پیغمبر لے کر چلے تھے کہ جن کی عصمت کی، صداقت کی گواہی قرآن خود دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پچھلے جمعے میں بھی بیان ہوا کہ جو مباہلہ ہو رہا تھا، پیغمبر اکرم کے سامنے یہ عیسائی آ رہے تھے، پیغمبر اکرم کو دیکھ رہے تھے، نبی اکرم کو دیکھ رہے تھے،
امام حسن امام حسین کو دیکھ رہے تھے، مولائے کائنات کو دیکھ رہے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ جب مباہلے میں آئے ہیں تو انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا؟ وجہ یہ تھی کہ 4 شخصیتوں کو تو دیکھ رہے تھے، لیکن ایک شخصیت جو پردے میں تھی وہ ان کے سامنے نہیں تھی۔ جب عصمت کے پردے میں جناب سیدہ سامنے آئی ہے، پردے میں موجود ہے، لیکن جب جناب سیدہ اہل بیت کے ساتھ موجود ہوئی ہے تو ان کی عظمت یہ تھی کہ عیسائی کے عالم بھی کہنے لگے کہ ہم آج ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ ہے عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم جناب سیدہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ جس نے جناب سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچائی، اور جس نے پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچائی اس نے خداوند عالم کو اذیت پہنچائی، اور جو خداوند عالم کو اذیت پہنچائے وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ یعنی جناب سیدہ کو جس نے راضی کر دیا اس نے پیغمبر اکرم کو راضی کر دیا، جس نے پیغمبر اکرم کو راضی کر دیا اس نے خداوند عالم کو راضی کر دیا، اور رضا الہی کے لیے ہم تمام عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اگر رضا الہی مقصود نہ ہو تو ہم کسی بھی عبادتوں کو انجام نہ دیں، ہم نماز نہ پڑھے، ہم روزے نہ رکھے، ہم حج نہ کرے، یہ ساری عبادتیں ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے، اور پروردگار عالم کب راضی ہوگا؟ جب جناب سیدہ راضی ہوگی۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے جناب سیدہ کو راضی کریں، اس کے بعد ہی خداوند عالم ہم سے راضی ہوگا۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ پیغمبر اکرم صرف محمد ذات محمد ہونے کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ رسول ہونے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، کہ وما ینطق عن الہوی یعنی ہمارا پیغمبر تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ تو پیغمبر اکرم رسول ہونے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا جز ہے، یعنی فاطمہ محمد کا نہیں، فاطمہ رسالت کا جز ہے۔ یعنی جو صفت رسالت میں موجود ہے وہی صفت جناب سیدہ میں موجود ہے۔ اگر پیغمبر اکرم نمونہ عمل بنا کر بھیجے گئے ہیں تو جناب سیدہ بھی نمونہ عمل بنا کر بھیجی گئی ہے۔ اگر یہ معصوم ہے تو جناب سیدہ بھی معصوم ہے۔ اگر یہ ہادی بن کر آئے ہیں تو جناب سیدہ بھی ہماری ہادی ہے، ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے۔ وہ تمام صفتیں جو پیغمبر اکرم میں موجود ہے وہ ساری کی ساری صفتیں جناب سیدہ میں بھی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، فضیلتیں بہت ہے جناب سیدہ کی کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، عظمت جناب سیدہ کے بارے میں چند واقعات بھی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آپ کی فضیلتیں کم نہیں ہیں، آپ نے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ مولائے کائنات سے جناب سیدہ نے پوری زندگی کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ علیل ہے، بیمار ہے، بستر علالت پہ پڑی ہوئی ہے، مولائے کائنات آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں یا سیدہ تم نے پوری زندگی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ آج تم مجھ سے کوئی خواہش کرو، کوئی چیز مانگو۔ تو جناب سیدہ جواب دیتی ہے اے ابو الحسن، آپ نے کبھی ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی آپ پہلے سے وہ چیز مہیا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جناب سیدہ بتا رہی ہے کہ ایک زوجہ کو کس طرح سے ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، یہ سلیقہ جناب سیدہ سکھا رہی ہے۔
اس لیے کہ یہ نمونہ عمل بنا کر بھیجی گئی ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب مولائے کائنات پھر ایک بار کہتے ہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی خواہش کریں کہ میں آپ کی اس خواہش کو پورا کر سکوں۔ تو جناب سیدہ بہت اصرار کرنے کے بعد مولائے کائنات سے کہتی ہے کہ ابو الحسن دل چاہتا ہے کہ میں ایک انار کھاؤں۔ اب پوری زندگی میں جناب سیدہ نے مولائے کائنات سے ایک خواہش کی اور وہ بھی ایک پھل کی، ایک انار کی۔ اور ایسے موسم میں یہ سوال کرتی ہے کہ وہ موسم انار کا نہیں ہے، دوسرے پھل موجود ہے لیکن انار کا یہ موسم نہیں ہے۔ اب جناب سیدہ نے خواہش کی تو کمبر کے ساتھ باہر نکلے انار کی تلاش میں۔ مولائے کائنات انار تلاش کر رہے ہیں، کہیں انار نہیں مل رہا ہے۔ اب معجزے کے ذریعے سے مولائے کائنات انار لا سکتے ہیں لیکن یہاں معجزہ بتانا نہیں ہے۔ اگر معجزے سے ہی لانا ہوتا تو جناب سیدہ کیا کم فضیلت کی حامل ہے، جن کے لیے جنت سے تشت آیا کرتے ہیں، جن کے بیٹوں کے لیے جنت سے لباس آیا کرتے ہیں، کیا ان کے لیے انار منگوانا کوئی بڑی بات تھی؟ اگر معجزے سے ہی منگوانا ہوتا تو جناب سیدہ خود منگوا لیتی، مولائے کائنات سے نہ کہتی۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب ہمارے لیے مرحلہ امتحان آئے تو ہم اس امتحان میں اپنی زندگی کو کس طرح سے انجام دیں۔ مولائے کائنات انار کی تلاش میں ہے، کسی کے پاس انار نہیں ملتا۔ دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک یہودی ہے جو انار کو اسٹور کر کے رکھتا ہے، جس کے پاس انار موجود ہے۔ تو مولائے کائنات اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس سے دریافت کرتے ہیں بتا تیرے پاس انار ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے انار تو ہے لیکن ایک ہی ہے جو کہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ میں وہ انار لینا چاہتا ہوں۔ آج میری زوجہ نے خواہش کی ہے، جس نے کبھی پوری زندگی مجھ سے خواہش نہیں کی، اس نے آج مجھ سے خواہش کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ انار خرید لوں۔ وہ یہودی شخص کہتا ہے میں انار بیچنا نہیں چاہتا، میں نے اسے اپنے لیے رکھا ہے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں میں اس کی دوگنی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہ انار دے دے۔ جب مولائے کائنات بہت اصرار کرتے ہیں اور وہ مولائے کائنات کو جانتا ہے تو وہ اس انار کو مولائے کائنات کو اسی قیمت پر دے دیتا ہے جو اس کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو دوگنی قیمت لے لیتا، لیکن وہ شخص ہے مولائے کائنات کی عظمت کو جانتا ہے، اسی قیمت پر اس انار کو دے دیتا ہے۔ اب مولائے کائنات اس انار کو لیے ہوئے گھر کی طرف چل رہے ہیں۔ راستے میں ایک نابینا فقیر ہے، آواز دیتا ہے کوئی جو مجھے سیر کرے، میں بھوکا ہوں۔ اب یہ مولائے کائنات ہے، ہم اور آپ ہوتے تو وہاں سے گزر جاتے کہ زوجہ نے بلایا ہے، جلدی جانا ہے، کسی کی آواز نہیں سنتے، کون پکار رہا ہے، کون آواز دے رہا ہے، نہیں، بس زوجہ نے بلایا ہے تو چلو۔ مولائے کائنات ہے، وہاں رک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ فقیر ہے، اندھا ہے، اسے کیا معلوم مولائے کائنات کے ہاتھوں میں کیا ہے، لیکن کہتا ہے دل چاہتا ہے کہ میں ایک انار کھاؤں۔ اسے کیسے معلوم کہ مولائے کائنات انار لے کر جا رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ مولائے کائنات بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں امتحان کے ایسے مرحلے آتے رہتے ہیں۔ جب امتحان کے ایسے مرحلے زندگی میں آئے تو ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو انجام دینا ہے، کس طرح سے اپنے کاموں کو انجام دینا ہے۔ یہاں مولائے کائنات کا امتحان نہیں ہے۔ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ مولائے کائنات کا امتحان ہے، نہیں، یہ امتحان دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے کہ امتحان میں جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس درجے سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب ہم
اسکول میں امتحان دیتے ہیں، امتحان ہونے کے بعد جب کامیاب ہوتے ہیں تو ہم دوسرے درجے میں جاتے ہیں، تو کیا امتحان دینے کے بعد مولائے کائنات کا درجہ اور بلند ہو گیا؟ نہیں، یہ تو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، ان کے درجات میں بلندی کیسے ہوگی؟ تو مولائے کائنات یہاں یہ بتا رہے ہیں، جب ہم لوگ غیر معصوم شخصیتیں جب مرحلہ امتحان میں آ جائے، جب آزمائش میں آ جائے، تو انہیں کس طرح سے عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اب مولائے کائنات اس شخص سے دریافت کرتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ انار کھاؤں۔ مولائے کائنات اس انار میں سے آدھا انار توڑ کر اسے دے دیتے ہیں۔ اب وہیں بیٹھے ہیں، اس نے وہ آدھا انار کھایا، آدھا انار کھانے کے بعد کہتا ہے کیا آپ مجھے وہ دوسرا آدھا حصہ بھی دے سکتے ہیں؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو پہلے تو وہ انار دیتے ہی نہ، کوئی اور چیز دے دیتے، پیسے دے دیتے، یا وہاں سے گزر جاتے، انار تو نہ دیتے، اس لیے کہ زوجہ کی خواہش ہے۔ اور اگر زوجہ نے پوچھ لیا کہ پوری زندگی میں ایک ہی خواہش کی تھی، ایک انار مانگا تھا، وہ بھی فقیر کو دے کر چلے آئے، یہ بیوی کی ناراضگی کون جھیلے گا؟ زوجہ کی ناراضگی کون جھیلے گا؟ نہ دیتے۔ لیکن مولائے کائنات ہے، وہاں سے گزرتے نہیں ہیں، اسے وہ دوسرا ٹکڑا بھی دے دیتے۔ دوسرا ٹکڑا دینے کے بعد اب چلے گھر کی جانب، جب چل رہے ہیں تو خیال ہے دل میں کہ پوری زندگی میں سیدہ نے ایک سوال کیا تھا، اور یہ علی سیدہ کا وہ سوال بھی پورا نہ کر سکا۔ دل میں یہ خیال ہے، اسی خیال میں گھر تشریف لاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں۔ اب فضہ دروازہ نہیں کھولتی ہے، سیدہ خود در پر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، مولائے کائنات ہے، دیکھ کے حیرت میں آتے ہیں کہ ابھی تو سیدہ بیمار تھی، بستر علالت پر پڑی ہوئی تھی، ابھی یہ کیا گھر کے کاموں میں مشغول ہے۔ سوال کرتے ہیں اے سیدہ تم تو مریض تھی، یہ شفایاب کیسے ہو گئی؟ تو اب جناب سیدہ جواب دیتی ہیں اے علی، ایک شخص آیا تھا اور آپ نے جو انار بھجوائے ہیں، جو آپ نے 10 انار بھجوائے تھے، اسی میں سے میں نے ایک انار کھایا ہے اور اس سے ہی مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس پورے واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا واقعہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ یعنی اگر ہم کسی کو خیرات کرتے ہیں تو خداوند عالم ہماری ایک نیکی کے عوض 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ تو مولائے کائنات نے ایک انار دیا تھا، خداوند عالم نے اس کے عوض جنت سے 10 انار بھجوا دیے۔ یعنی مولائے کائنات بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے نیک عمل انجام دینے ہیں۔ اگر ہم اس ایک انار کو لے آتے اور اپنے گھر میں مریض کو دے دیتے تو ہو سکتا ہے اس میں شفا نہ ہوتی، کیونکہ وہ خیرات کر دیا تھا مولائے کائنات نے، اور اس کے عوض جو انار آیا، اب اس انار کے ساتھ ساتھ اس میں خداوند عالم نے شفا بھی رکھ دی۔ تو یہ ائمہ اہل بیت ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے ہماری طرح انسانوں کی طرح زندگی گزاری ہے، لہٰذا یہ مریض بھی ہوتے ہیں، انہیں شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وَإِلَّا نہ انہیں انار کی ضرورت ہے، نہ کسی کی دعا کی ضرورت ہے، نہ کسی امتحان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت جناب سیدہ، جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو تاریخ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جناب سیدہ کن لوگوں سے ناراض رہی ہے۔
अपनी पूरी जिंदगी किन लोगों के सलाम का जवाब नहीं दिया। जब हम तारीख उठा के देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि जनाब सैयदा किन लोगों से नाराज थी, जिन्होंने जनाब सैयदा पर जुल्म किया। वो दर जिस दर पर फरिश्ता भी इजाज़त लेकर आता था, जब पैगंबर अकरम बिस्तर अलालत पर हैं, दक्कुलबाब होता है जनाब सैयदा सिरहाने बैठी हैं। एक मर्तबा कहती हैं मेरा बाबा अलील है, बाद में तशरीफ़ ले आना। वो शख्स दोबारा आता है, दक्कुलबाब करता है। जनाब सैयदा फिर कहती हैं कि मेरा बाबा अलील है, बाद में तशरीफ़ ले आना। अब तीसरी मर्तबा एक मर्तबा आवाज़ को बुलंद करके कहता है, दक्कुलबाब करता है, आवाज़ देता है। जनाब सैयदा के आंसू रसूल अकरम के रुखसार पर गिरते हैं, आंखें खुलती है। एक मर्तबा पैगंबर अकरम कहते हैं, ऐ सैयदा तुम जानती हो ये कौन है? ये फरिश्ता मौत है, ये किसी से इजाजत नहीं लेता। ये तुम्हारे दर का शरफ है कि तुम्हारे दर पर ये घर में दाखिल होना चाहता है तो तुमसे इजाजत लेकर दाखिल होना चाहता है। अरे वो दर जिस पर फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते हो, उसी दर पर आग लगा दी जाती है, लकड़ियां जमा की जाती है, उस दर को गिरा दिया जाता है और जनाब सैयदा पर अजियत की जाती है। ये अजियत ये होती है कि बत्न मादर में मोहसिन शहीद हो जाते हैं, मौलाए कायनात के गले में रस्सी डाली जाती है और इस तरह से अहले बैत पर जुल्म ढाया जाता है, मसाइब ढाए जाते हैं। हाँ अजीज़ान गिरामी, जिन लोगों ने जनाब सैयदा को नाराज किया है, क्या उससे खुदावंद आलम कभी राजी हो सकता है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। वो ता क़यामत लानती है और क़यामत में भी जहन्नम में जाने वाले है। वसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बिस्मिल्लाह। खुदाया बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात परेशान हाल है, उनकी परेशानी